ابو بکر سب سے افضل ہے. یہ فتویٰ حضرت علی کا ہے. کہتے میں نے پوچھا ثم من؟ کہتے ثم عمر. چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ نا, ذرا جوش بھی کرو نا. اس بات پہ تم راضی نہیں جو حضرت علی فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کا جو فتویٰ نہ مانے, معلوم ہو حضرت علی کے مفتی ہونے پہ راضی نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو سننے کے بعد پھر کسی اور کے دروازے پہ مانگنے جائے, تو بھی دے. غور نہیں کیا آپ نے, حضرات نہیں غور فرمایا. ایک مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد پھر دوسرے کے پاس جاؤ, کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ علی شیر خدا جس سے فتویٰ صحابی آپ لیں, جس کے فتوے کو فاروق اعظم بھی مانے, جس کا فتویٰ سارے صحابہ کے لیے قابل قبول ہو, وہ حضرت علی شیر خدا فرماتے امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر, اس کے بعد عمر. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے پوچھا ثم من؟ میرا بابا نام لیتا تھا ابو بکر کا پھر عمر کا. کہتے وخشیت ان یقول عثمان. کہتے پھر میں ڈر گیا اس بات سے. اب میں نے ثم من پوچھا نا تو میرا بابا عثمان کا نام لے گا. خشیت ان یقول عثمان, صحیح بخاری کے الفاظ اٹھا کے دیکھ لو. وخشیت ان یقول عثمان, میں ڈرا, میرے دل میں خوف پیدا ہوا اب میرا بابا عثمان کا نام لے گا. کہتے میں نے ترتیب بدل کے کہا ثم انت. بابا پھر آپ ہیں؟ بیٹا پوچھے باپ سے تو باپ جواب کیا دیتا ہے؟ انداز کیا ہوتا ہے باپ کا؟ تنہائی میں پوچھے باپ کا انداز کیا ہے؟ لیکن علی تیرے جیسا سچا کہاں سے لائیں, تیرے جیسا بہادر کہاں سے لائیں, تیرے جیسا جرت و بہادری والا لائیں کہاں سے؟ وہ حضرت علی شیر خدا جو سارے زمانے کے ایمان والوں کے سر کے تاج ہیں, جن کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھ کا ہے, جن کے گھوڑے کے ٹاپوں کو چھونے والی گرد و غبار ہمارے چہرے کا غازہ بن جائے ہمارے ایمان کی معراج ہوگی. جو خود قبلہ و کعبہ ہے اہل ایمان کے لیے, جن کی محبت نصیب نہ ہو بندہ مومن نہیں کہلا سکتا, جن کے دروازے سے فیض نہ ملے بندہ ولایت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, جن کے دروازے سے فیض عطا نہ ہو بندہ رب کے قرب کی منازل کو نہیں پا سکتا. وہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا ثم انت, ذرا سوال کی نزاکت کا بھی اندازہ لگاؤ نا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرماتے ما انا الا رجل من المسلمین, ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اتنے مرتبے پر فائد ہو کے پھر دیکھو عاجزی کا حال کیا ہے, پھر دیکھو انکساری کا حال کیا ہے, جن کے بارے میں آقا کونین نے خود اعلان کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے سوال پر. سرکار دو جہاں نے فرمایا فاطمہ الزہرا تو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ شادی کرنے سے اس بات کا شکوہ کرتی ہے کہ اس کا گھر کوئی نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں, لیکن سن میں نے تیری شادی اس بندے سے کی ہے. میرے خاندان بنو ہاشم میں 2 بندوں کو رب ذوالجلال نے چنا ہے, خاندان بنو ہاشم میں 2 بندے چنے گئے. حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کون کون سا؟ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک تیرا بابا, ایک تیرے سر کا تاج علی شیر خدا. خاندان بنو ہاشم میں آقا کونین کے بعد علی جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. خاندان بنو ہاشم میں علی سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضرت علی شیر خدا. یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہے, یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہے عزیزان گرامی قدر. اور سنو کتاب کا نام سنن ابن ماجہ, جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 11. راوی حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سمیت علی جن, میں نے حضرت علی شیر خدا سے سنا. حضرات کبھی میرے ساتھ چل پڑو نا, مجھے یہ بڑی پریشانی رہے گی کہ آپ چلے نہیں. اچھا ایک بات عرض کروں, یہ جو تسبیحیں پڑھنے والے بندے ہیں نا, ان سے کبھی اتنا تو پوچھو بھئی علی کے ذکر سے بڑھ کر, ابو بکر کے ذکر سے بڑھ کر ہوتی ہے تسبیح؟ علم کی محفل میں تو ایک گھڑی بیٹھ جاؤ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے. علم کی گھڑی میں علم کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہوتا ہے. جہاں پہ ابو بکر کا تذکرہ ہو, عمر کا تذکرہ ہو, عثمان کا تذکرہ ہو, حیدر کرار کی بات ہوتی ہو, ارے زندگی کی ہزاروں تسمیاں ایک طرف,
ان کے ذکر میں بیٹھ جانا ایک طرف ہے مرتبہ زیادہ رکھتا ہے. اس لیے نہ گھبراؤ, یہ تذکرہ ایسا پیارا ہے. علماء سے میں نہیں کہتا کیونکہ ان کی شان بڑی ہے. ابھی دیکھ لیجئے, میں نے یا تو حدیثیں سنائی ہیں یا پھر 2 فتوے سنائے آپ کو. کسی اور کتاب سے میں کوئی بات نہیں لایا. سنن ابن ماجہ جلد پہلی صفحہ نمبر 11 سے سنانے لگا ہوں. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا, عبداللہ بن سلمہ کہتے میں نے سنا حضرت علی فرماتے تھے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس بعد ابی بکر عمر. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد سرکار کی دعاؤں سے اسلام قبول کرنے والے, جن کو سرکار نے مانگ کے لیا ہو. سرکار دو جہاں نے ابو بکر کے بعد پھر عمر کو رکھا. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی بات حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے کروں تاکہ یہاں پہ صدیق اکبر کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو. حضرت عمر فاروق کا مرتبہ تو جانتے ہو نا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر. عمر تیری زبان پہ میرا رب گفتگو جاری کرتا ہے. الشیطان یفر من ظل عمر. عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں, مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. دوسرے مقام پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر ہوتا. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب. اللہ کی قسم اگر میں مبعوث نہ ہوتا عمر نبی بنایا جاتا. اس حدیث کے مفہوم کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پوری. سرکار فرماتے اگر میں نبی نہ ہوتا میری جگہ پر جو نبی بنایا جاتا, غور تو کرنا بات کیا ہے, میری جگہ پر نبی بنایا جاتا وہ عمر بن خطاب ہوتا. قرآن نے فیصلہ کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے, عزت اہل ایمان کے لیے. اب قرآن کہتا ہے اہل ایمان سارے عزت والے ہیں, جو ایمان والوں کو عزت والا نہ سمجھے. غور نہیں کیا آپ نے, جو ایمانداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے, بھئی اس کی برادری چھوٹی ہے, یہ چھوٹی برادری کا بندہ ہے جی, اس کی عزت نہ کرو. اس نے قرآن کو مانا ہوتا تو یہ نہ کرتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کوئی ایمان والا عزت کے بغیر نہیں, ہر ایمان والا معزز ہے. قرآن کا کہنا, مولا قرآن نے, اسلام نے تو ہر کسی کو عزت دی. یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کو عزت کس نے دی. اسلام کو عزت دینے والا کون ہے؟ حضور فرماتے تو آج پوچھنے آیا ہے, میں نے تو پہلے دن دعا مانگی تھی, عرض کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مولا اسلام ہر کسی کو عزت دیتا ہے, میرا اسلام جس سے عزت پاتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, دے دے مجھے. اسلام کو عزت دینے والا, شوکت اسلام, زینت اسلام حضرت عمر بن خطاب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمائے عمر تو بھی ملے, تیری نیکیاں بھی ملیں, میرے ابو بکر کی ایک بنتی. ہم نے داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھا کشف المحجوب میں, وہ فرماتے وہ حدیث لائے ہیں. کہتے سرکار نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا یا عمرو حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. عمر تو بھی ملے, تیری نیکیاں بھی ملیں, میرے ابو بکر کی ایک بن سکتا ہے؟ یہ سوال کیا سرکار نے, میرے ابو بکر کی ایک بن سکتا ہے کیا؟ عزیزان گرامی قدر, میں اس بات پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ میں سے جو مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیان کیا وہ کسی ایک کا نہیں. اور اس سے یہ نہ کوئی بے عقل سمجھ بیٹھے کہ جب ان کی فضیلت بیان ہو تو دوسروں کے میں کوئی کمی رہتی ہے.
اس پر میں سبا سنابل سے ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں میر عبد الواحد بلگرامی کا. میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں فضل ختنین کم تر فضل شیخین بے نقصان و قصور. کہتے ختنین کی فضیلت شیخین سے کم ہے. جو نبی اکرم کے داماد ہیں ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسروں سے کم ہے. کہتے لیکن بے نقصان و قصور, کمی ان میں بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو نا, کمی ان میں بھی کوئی نہیں. آؤ ذرا ابو بکر صدیق کی خدمات کا اندازہ لگاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے. حدیث سنو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام قبول کرتے ہیں مرتبہ کیا ہے؟ ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اس دن ان کی جیب میں 40,000 دینار تھے. اسلام قبول کرتے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیے. عرض کی آقا آج کے بعد ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا مال بھی آپ کا ہے, جیسے چاہو کر. اور حضرت صدیق اکبر کے مال کو سرکار ایسے خرچ کرتے جیسے اپنے مال کو بندہ خرچ کرتا. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احد قط ما نفانی مال ابی بکر. مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. یہ سرکار دو جہاں بیان کریں. حضرت ابو بکر صدیق کو سن کے خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ سرکار کے لیے مٹ ایسے گیا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث آتی ہے جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں سے ٹکرائی کہ سرکار نے کھلے بندوں میرے مال کا تذکرہ کیا ہے, حضرت ابو بکر کا حال کیا تھا؟ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. ابو بکر روتے روتے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور رو کے سرکار کے قدموں کو بوسہ دے کے عرض کیا سرکار میرے مال کا تذکرہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ فقال هل انا ومالی, آقا بتائیے تو صحیح, اگر میں اور میرا مال آپ کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے ہے جہاں پہ خرچ ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کا حال سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات سے سرکار دو جہاں کا مشہور فرمان جس میں فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. سرکار نے فرمایا 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. یہ مجہول کا صیغہ ہے نا. حبب الی من دنیاکم ڈالی گئی اللہ کی طرف سے. ان میں سے پہلی کیا؟ خوشبو. یہ بندہ مومن ہو تو پھر خوشبو پسند نہ کرے, اور اللہ کے فضل و کرم سے سنیوں کا کوئی ٹولہ ایسا نہیں جو خوشبودار نہ ہو, جیسے خوشبوئیں نہ آتی ہوں. عزیزان گرامی قدر میں جو بات, کچھ بندے ہم نے دیکھے کہتے خوشبو پسند نہیں, خوشبو لگائی پسند نہیں. میں نے کہا پسند نہیں خوشبو؟ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے خوشبو پسند نہ کرے, کیسا بندہ ہے تو؟ عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر عورتیں, خواتین. ہماری ماں بہنوں سے پوچھو نا جو آج مغرب کی تہذیب کی دل دادا ہو گئی, جو کہتی ہیں کہ اس تہذیب نے ہم کو عزت دی. آؤ بتائیں, یہ عورت جو کبھی زندہ درگور ہوتی ہو اپنے باپ کے ہاتھوں سے, جو کبھی بازاروں میں بکتی ہو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے, جس کی عزت نیلام ہوتی ہے اپنے بھائی کے ہاتھ سے, اس ماں کو عزت دینے والا محمد عربی ہے, بہن کو عزت دینے والا محمد عربی, بیٹی کو عزت دینے والے محمد عربی ہے. آقا کونین صلی اللہ والنساء, عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی. عورتوں کا معنی صرف بیویاں نہیں ہوتا, بیویاں نکاح والی نہیں ہوتا. عورتوں کے جتنے فطری روپ ہیں, کتنے نساء ہے نا, نساء کے اوپر الف لام ہے. الف لام جنس پر آئے تو کیا معنی دیتا ہے؟ استغراق کا. جتنے فطری روپ ہو سکتے ہیں. خطیب الاسلام مولانا غلام رسول صاحب نے یہاں پہ لقمہ دیکھا 4 فطری روپ, 4 ہیں. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. روپ تو دیکھنا سارے, کبھی ماں, کبھی بہن, کبھی بیٹی, کبھی بیوی. آقا کونین فرماتے جتنے فطری روپ ہیں سب کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی, بیٹی کی بھی, ماں کی بھی, بہن کی بھی, بیوی کی بھی. آگے فرمایا وجعلت
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ اب جو نعرے مصطفیٰ کے لگائے نماز نہ پڑھے، جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بھول جائے، فراموش کر بیٹھے، وہ کیسا میلاد منانے والا بندہ ہو سکتا ہے؟ میلاد درس دیتا ہے اس بات کا کہ نماز میں آ، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے۔ یہ بات میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ عرض کرتے ہیں سرکار میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت ہے۔ پوچھا گیا تیرے دل میں کس چیز کی ہے؟ فرماتے ہیں نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، دیکھتا رہوں۔ پوچھا گیا دوسرے نمبر پر، کہتے ہیں مال میرا ہو، خرچ آپ پہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں آ جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا ابتدا بھی ان کا اول بھی مصطفیٰ ہے، ان کا آخر بھی مصطفیٰ ہے، ان کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، ان کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے، ان کا معاملہ ہی مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے سرکار نظر میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ ایک بات محبت کی سنا دوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا جان کو جب محفل میں بیٹھے دیکھا، کہتے پر حضرت علی کا چہرہ تکتے دیکھا ہے۔ کبھی سبحان اللہ کہہ دو نا، حضرت علی کا چہرہ تکتے دیکھا ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو سچے ہیں، آپ تو کہتے ہیں نظر میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، تو یہاں علی کو تکتے ہو، علی شیر خدا کو تکتے، مصطفیٰ بھی بیٹھے، حضرت علی بھی بیٹھے، حضرت علی کو تکتے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، عزیزان گرامی قدر ادھر سے جو جواب آتا ہے سنو۔ فرماتے وہ اور ہیں جن کی نظر میں مصطفیٰ علی سے جدا ہے، میری نظر میں مصطفیٰ کا چہرہ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ، علی مصطفیٰ سے جدا نہیں، مصطفیٰ علی سے جدا نہیں۔ یہ سبق ہم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے گئے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا، پھر حضرت ابوبکر کو جو مرتبہ ملا ہے، حضرت ابوبکر صدیق امت محمدیہ میں سب سے بڑے بہادر ہیں، اشجع الناس، یہ کہا کس نے؟ حضرت علی نے۔ اب جو یہ کہتا ہے بھئی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، پتہ چلا اس نے حضرت علی کے فتوے بھی ماننے نہیں۔ حضرت علی شیر خدا اپنے حمیتیوں میں بیٹھے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ کون سب سے بہادر ہے؟ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ میدان بدر میں آپ نے جوہر دکھائے، میدان احد میں آپ نے جوہر دکھائے، میدان خندق میں آپ نے جوہر دکھائے، قلعہ خیبر میں آپ نے اپنے جوہر دکھائے، آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے یہ تم کہتے، مجھ سے پوچھو، یہ تو نے دیکھا ہے نا میں بہادر ہوں۔ حضرت علی کہتے میں جب بھی لڑا ہوں اپنے مقابل سے لڑا ہوں، اپنے جوڑ سے لڑا ہوں، جوڑ سے لڑنا اور بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے جس کو بہادر دیکھا ہے 3 موقعوں پر، وہ ابوبکر صدیق ہے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ حضرت علی جس کو کہے سب سے بڑا بہادر ہے۔ اب بات میری بڑی، آپ کی بڑی یا حضرت علی کی بڑی؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، میدان بدر میں جب آقا کونین کے لیے ہم نے جگہ بنائی تو اعلان کیا کون ہے جو رکھوالی کرے مصطفیٰ کی؟ کہتے سارے کب کب آتے تھے، ابوبکر ننگی تلوار لے کے آیا تھا اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے وہ دن مجھے نہیں بھولتا جب آقا کونین مکہ کی سرزمین پہ کھڑے تھے، تبلیغ کرتے تھے، چاروں طرف سے کافروں نے نرغے میں لے لیا، سرکار کو مارنے کے لیے آئے تھے، کوئی سرکار دو جہاں پر حملہ کرتا۔ حضرت علی کہتے ہم خود موجود تھے لیکن چھڑانے کے لیے کوئی نہیں بڑھتا تھا۔ کہتے ایسی حالت میں ابوبکر صدیق آیا تھا چادر سنبھالتا ہوا اور مجمع کو چیر کر آگے گھس گیا تھا اور کہتا تھا اس ہستی کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے